بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر خم کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ کیا اس دن کو بھی عید کہا جاتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں روایات موجود ہیں؟ کیا اس کے بارے میں کسی امام نے فرمایا ہے؟ تو چلتے ہیں ان سوالوں کی طرف۔ روز غدیر خم 18 ذی الحجہ اور 10 ہجری کو اعلان غدیر خم کیا گیا تھا۔ یہ روز وہ دن ہے جو تمام عیدوں پر افضلیت رکھتا ہے، برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آنے کے بعد عرض کرتا ہے، مولا آپ یہ بتائیے کیا روز جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید پائی جاتی ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، ان تمام عیدوں کے علاوہ بھی ایک اور عید پائی جاتی ہے جو ان تمام عیدوں پر فضیلت رکھتی ہے اور اہمیت رکھتی ہے۔ اس شخص نے کہا، مولا وہ کون سی عید ہے، وہ کون سا دن ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، وہ عید، اس دن کا نام ہے غدیر خم۔ اس عید کو عید غدیر خم کہا جاتا ہے۔ سائل نے سوال کیا، مولا اس دن کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، روز غدیر خم عبادت کرنی چاہیے اور محمد و آل محمد کو یاد کرنا چاہیے، ان پر صلوات پڑھنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اس عید کی فضیلت تمام عیدوں پر رکھی گئی ہے اور سب سے زیادہ اس عید کی فضیلت ہے جس کو عید اللہ الاکبر کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں دوسری روایت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس روایت کو بحار الانوار جلد نمبر 95 اور صفحہ نمبر 323 پر بیان کی گئی ہے، جس کو نقل کیا ہے مفضل نے۔ جناب مفضل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامت زفت 4 ایام الی اللہ عز وجل کما تزف العروس الی خدرها، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ و یوم الجمعہ و یوم غدیر خم۔ ان 4 عید کا اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی امام ارشاد فرما رہے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو 4 روز خدا کی طرف بہت تیز دوڑیں گے جو بہشت کی طرف جائیں گے۔ جس طریقے سے ایک کشتی دوڑتی ہے اس طریقے سے یہ روز بھی دوڑیں گے۔ یہ 4 روز کشتی کی مانند دوڑیں گے، یا جس طرح ایک عروس، ایک دلہن اپنے گھر جاتی ہے، اس طرح ان ایام کی تعبیر کی گئی ہے۔ اور وہ 4 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر ہے، دوسرے عید الاضحیٰ ہے، اور تیسرے جمعہ، روز جمعہ کو بھی عید میں شمار کیا گیا ہے، اور چوتھا روز ہے روز عید غدیر خم۔ یہ 4 عید ہیں، اور ان چاروں میں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، افضلیت رکھتا ہے، وہ ہے عید غدیر خم، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس کو کہا گیا یہ تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید قرار پائی ہے۔ دوسری حدیث جو عید کے متعلق بیان کی گئی ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، اس کو بھی بحار الانوار جلد 37 اور صفحہ نمبر 103 پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی، میری امت کی سب سے بڑی عید اور سب سے افضل عید وہ کون سی عید ہے؟ عید غدیر خم ہے۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي بِنَسْبِ أَخِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَمًا
اور یہ وہ دن ہے جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا، اے رسول جاؤ اور اس پیغام کو پہنچا دو جو آپ پر آپ کے خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس میں اعلان خلافت و ولایت کر دو۔ امام علی علیہ السلام کو اپنے دوش پر سوار کر کر ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے، اور اسی کو عید غدیر اور بڑی عید قرار دیا گیا ہے۔ بعد میں ارشاد ہوتا ہے، لِأُمَّتِي يَحْتَدُونَ بِهِ مِن بَعْدِي، اور یہ اس لیے اعلان کر رہا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو، یہ میرے بعد تمہاری ہدایت کرے گا، تمہارے لیے ہادی بن کر تمہارے درمیان میں رہے گا۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ الدِّينَ، اور یہ وہ دن ہے جس دن دین اسلام تکمیل ہو گیا ہے، مرحلے تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وَأَتَمَّ عَلَىٰ أُمَّتِهِ فِيهِ النَّعْمَةَ وَرَضِيَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ روز غدیر خم وہ دن ہے جس دن دین اسلام تکمیل ہو گیا ہے اور اللہ کی نعمتیں آپ پر تمام کر دی گئی ہیں، اور یہ بہترین دین اسلام، پسندیدہ دین اسلام ہے جو آپ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ عید غدیر خم جو سب سے بڑی عید ہے، مسلمانوں کی نہیں بلکہ مؤمنین کی سب سے بڑی عید قرار پائی ہے۔ تو اس دن کے بارے میں کتنی فضیلت ہے، یہ دن ایسے دوڑے گا طوفان کشتی کی طرح، یہ دوسری مثال ایسی دی گئی جس طرح ایک دلہن اپنی سسرال میں جانے کے لیے جلدی کرتی ہے، اس طرح روز غدیر بھی بہشت کی طرف لے کر آپ کو جائے گا۔ اس پیغام کو دوسروں تک نشر کیجیے گا اور بتائیے گا۔ عید غدیر خم کو آسمان پر روز موعود کے نام سے جانا جاتا ہے، اور زمین پر روز میثاق ماخوذ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عید بہت بابرکت والی عید ہے۔ ایک دوسرے کو خوش کریں اور ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک پیش کریں، اور آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک ہم پیش کرتے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے خانوادے کے لیے، اور تمام مومن اور مومنات کے لیے دعا گو ہوں۔ التماس دعا۔ خدا حافظ۔